کچھ لوگ انسان کا خون بہائے بغیر ہی اسے جیتے جی مٹی میں ملا دیتے ہیں، اور ایک انسان کو اس طرح خاموشی سے زندہ درگور کرنے والے چہرے اکثر خوفناک اور مکروہ نہیں ہوتے۔ یہ 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، مہنگے پرفیوم لگاتے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں اور بظاہر دیکھنے میں بہت مہذب لگتے ہیں۔ آج میں آپ کو اپنی ایک بہت ہی قریبی ساتھی کی زندگی کی کہانی سنانا چاہتی ہوں، اور یہ کہانی شاید میں آپ کو کبھی بھی نہ سناتی اگر وہ خود رو کر مجھ سے التجا نہ کرتی کہ میں اس کی بیتے ہوئے دنوں کی داستان آپ لوگوں کو سناؤں، تاکہ ایسا سلوک کسی اور کی بیٹی کے ساتھ نہ ہو۔ میری یہ سہیلی نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بے حد ذہین اور کچھ شریر بھی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا تو اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا تھا، اور وہ معمولی مشکلات کو چٹکیوں میں اڑا دیا کرتی تھی، اور ہم سب اس کے اس نڈر پن پر رشک کرتے تھے۔ لیکن ناظرین، کچھ عرصہ پہلے اتفاقاً کسی جگہ میرا اس سے آمنا سامنا ہوا تو اس کو دیکھ کر تو جیسے میرے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی۔ اس کا خوبصورت نورانی چہرہ جھریوں سے بھر چکا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے، اور کہیں سے بھی شائبہ نہ ہوتا تھا کہ یہ وہی پر اعتماد لڑکی ہے۔ میں نے اسے آواز دی تو پہلے تو وہ چونکی اور مجھے دیکھ کر مسکرائی، اور پھر اچانک میں نے دیکھا کہ وہ سہم سی گئی۔ پھر میں نے نوٹس کیا کہ اس کے برابر میں کھڑا ایک انتہائی وجیح پڑھا لکھا شخص شاید اس کا شوہر ہے، جو کافی مغرور معلوم ہوتا ہے۔ قصہ مختصر، کچھ عرصے بعد میری اور اس کی ایک تفصیلی ملاقات ہوئی۔ اس میں اس نے ہچکیاں باندھتے ہوئے مجھے اپنے بیتے ہوئے دنوں کی داستان سنائی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب اس کی شادی ہوئی تو تمام کلاس فیلوز، خاندان کے تمام لڑکیاں اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی کہ اس کے ایک اچھے گھرانے میں شادی ہوئی ہے، لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اس کو اندازہ ہوا کہ جس شخص سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ تو ایک بدترین نارسسسٹ ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اس کے شوہر کو اس کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، یہاں تک کہ اس کے لباس پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ وہ خود کو دنیا کی اعلیٰ ترین مخلوق، جبکہ میری سہیلی کو کیڑے مکوڑے کی حیثیت دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم کسی قابل نہیں ہو، تمہیں کچھ نہیں آتا۔ سب سے المناک بات تو یہ ہے کہ وہ لڑکی خود ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہے، اور اس نے سائیکالوجی کے مضمون میں نارسسسٹک ابیوز کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، لیکن یہ ایک ایسا جال ہے جس سے کوئی سمجھدار انسان بھی آسانی سے نہیں نکل پاتا۔ ہر وقت کی تنقید، ہر وقت کی تحقیر اور مسلسل ٹھکرائے جانے کے خوف نے ایک گولڈ میڈلسٹ ڈاکٹر کو، اس کی خود اعتمادی کو مٹی میں ملا دیا۔ اس ظلم کا اثر صرف میری سہیلی تک نہیں تھا، بلکہ اس کی 2 معصوم بچیاں بھی انتہائی احساس کمتری کا شکار ہو گئیں، کیونکہ گھر کا ماحول کسی عقوبت خانے سے کم نہیں تھا۔ اس کے والدین جب اسے دیکھتے تو کانپ اٹھتے اور کہتے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن وہ کہتی کہ میں اب ان کو کیا بتاؤں کہ میرے زندگی کا ساتھی کتنا خود غرض ہے، اور یہ پورا خاندان تکبر کا شکار ہے۔ میں اپنی اس ویڈیو کے ذریعے ان تمام شوہروں سے اپیل کرتی ہوں جو کسی کی نازوں پلی بیٹی کو بیاہ کر تو لے جاتے ہیں، لیکن اس کی قدر نہیں کرتے، اور اس کی روشنی کو بجھانے کے لیے اس پر ذہنی تشدد شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، یہ ظلم مت کیجیے، ہنستی کھیلتی زندگی کو ویران مت کیجیے۔ عورت محبت کے لیے بنی ہے، تحقیر کے لیے نہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، اگر آپ کی کوئی بہن، کوئی سہیلی اچانک خاموش ہو گئی ہے، وقت سے پہلے بوڑھی ہو رہی ہے، تو اس کا ہاتھ تھامیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نارسسسٹک ابیوز کا شکار ہو، اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔